پیارے دوستوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی دنیا کے ایک بڑے عالم اور روحانی رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی، تعلیمات اور کردار نے صدیوں تک انسانیت کو متاثر کیا اور آپ کی شخصیت اسلامی صوفی ازم کے ایک بلند مقام پر فائز ہے۔ ہم حضرت عبد القادر جیلانی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر گہری نظر ڈالیں گے اور ان کی زندگی کے اہم جھلکیوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت عبد القادر جیلانی 470 ہجری سن 1077 یا 1078 میں ایران کے صوبے گیلان کے علاقے جیلان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام عبد القادر بن ابو صالح موسیٰ تھا اور آپ کو محی الدین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، یعنی کہ آپ حسنی و حسینی سعادت میں سے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ ایک نہایت پارسا اور دیندار خاتون تھیں، جنہوں نے آپ کی تربیت میں روحانیت اور تقوی کی گہرائی پیدا کی۔ بچپن ہی سے آپ کی زندگی میں ایسے واقعات دیکھنے کو ملے جو آپ کی بلند مقام کا پیشہ خیمہ تھے۔ جوانی میں حضرت عبد القادر جیلانی علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لائے۔ بغداد اس دور میں اسلامی علوم کا ایک بڑا مرکز تھا۔ آپ نے وہاں بڑے بڑے علماء اور محدثین سے علم حاصل کیا۔ آپ نے قرآن و حدیث، فقہ، تفسیر اور اسلامی فلسفے میں مہارت حاصل کی۔ آپ کا زیادہ رجحان فقہ حنبلی کی طرف تھا، لیکن آپ تمام مکاتب فکر کے عموم سے بہرہ تھے۔ آپ کے بغداد آنے کا مقصد صرف علم کا حصول نہیں تھا، بلکہ آپ روحانی ترقی اور تزکیہ نفس کی جستجو میں بھی تھے، جن میں حضرت حمد بن مسلم الدباس اور حضرت ابو سعید مخزومی خاص طور پہ اہم تھے۔ آپ کے روحانی سفر میں ایک مرحلہ یہ تھا کہ آپ نے خلوتی نشینی اختیار کی۔ آپ نے کئی سالوں تک اللہ کی یاد اور اس کی محبت میں غرق ہو کر گوشہ نشینی میں وقت گزارا۔ اسی دوران آپ کو اللہ کی طرف سے خاص معرفت اور روحانی طاقتیں ملیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی کا تصوف کی جانب رجحان ان کی زندگی کا اہم پہلو تھا۔ آپ نے تزکیہ نفس اور معرفت الہی پر زور دیا اور اپنے پیروکاروں کو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی۔ آپ کا فلسفہ یہ تھا کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نفس کی نفی، عاجزی اور اخلاص ضروری ہے۔ آپ کی تعلیمات میں دنیاوی خواہشات سے دوری، عبادت میں خلوص اور اللہ کی راہ میں خود کو وقف کرنا شامل تھا۔ آپ نے دنیاوی لذتوں کو حقیر جانا اور ہمیشہ آخرت کی تیاری پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی محبت میں فنا ہو جاؤ اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارو۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے بغداد میں ایک خانقاہ قائم کی، جہاں سے آپ نے اپنی تبلیغی خدمات کا آغاز کیا۔ یہ خانقاہ نہ صرف ایک روحانی مرکز تھی، بلکہ علم و دانش کا بھی بڑا مرکز بن گئی۔ یہاں سے ہزاروں لوگوں نے علم دین حاصل کیا اور اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنایا۔ آپ کی مجلس میں نہ صرف عام لوگ بلکہ علماء کرام، صوفیاء اور عمرہ بھی شامل ہوتے تھے۔ آپ نے اپنی مجالس میں لوگوں کو دین کی گہرائی اور روحانی ترقی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ آپ نے دین کو لوگوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا اور بتایا کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کو کیسے بہتر انداز میں گزارنا چاہیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے خطبات اور مواعظ بہت مشہور ہیں۔ آپ نے اپنی تقریروں میں ہمیشہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا اور انہیں اللہ کی محبت اور خوف سے آگاہ کیا۔ آپ کے مواعظ میں اخلاقیات، معاشرتی عدل اور تزکیہ نفس کی تعلیمات نمایاں ہوتی تھیں۔ آپ کا ایک مشہور خطبہ ہے، دنیا ایک فانی چیز ہے اور آخرت ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس لیے اپنی زندگی کو اس طرح گزارو کہ جب تم اللہ کے حضور پیش ہو تو وہ تم سے راضی ہو۔ آپ کے مواعظ کا اثر ایسا تھا کہ لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاتے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کی کرامات کا ذکر اسلامی تاریخ میں بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ کی کرامات نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا۔ آپ کی کرامات کا ذکر مختلف کتب میں ملتا ہے، جن میں آپ کی روحانی طاقتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ نے سمندر کی طغیانی کو اپنے دست مبارک سے روکا اور کشتی میں سوار ہو کر لوگوں کو بچایا۔ ایک مرتبہ آپ کے دربار میں غریب شخص آیا اور اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے اس کی مشکل حل ہو جائے گی
اور کچھ دیر بعد اس شخص کو غیب سے مالی مداد ملی۔ آپ کی مشہور کرامات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ کی دعا سے ایک مردہ شخص دوبارہ زندہ ہو گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے تصنیف اور تالیف کا بھی بڑا کام کیا۔ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی اہل علم اور طالبین حق کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی مشہور کتابوں میں شامل ہیں غنیۃ طالبین، یہ کتاب فقہ اور اسلامی اصول پر مبنی ہے اور اس میں مختلف مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ فتوی الغیب، یہ کتاب آپ کے خطبات اور مواعظ کا مجموعہ ہے جس میں روحانی ترقی اور معرفت کی تعلیمات موجود ہیں۔ الفتح الربانی، یہ آپ کی دینی اور روحانی نکات پر مشتمل ہے اور اس میں اللہ کی محبت اور تقویٰ کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی علمی اور روحانی خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا گیا۔ آپ کی علم اور تقوی کی بنا پر لوگ آپ کی باتوں کو بہت غور سے سنتے اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کی شخصیت عاجزی، محبت اور صبر کا نمونہ تھی۔ آپ نہایت درد مند اور شفقت کرنے والے تھے۔ آپ نے ہمیشہ انسانوں کے ساتھ محبت اور بھلائی کا سلوک کیا اور کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں کی مدد اور رہنمائی کو اپنا مقصد بنایا اور ہمیشہ دوسروں کے فائدے کے لیے کام کیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے اپنی زندگی کے آخری ایام بغداد میں گزارے، جہاں آپ نے عبادات، تدریس اور روحانی تربیت کو جاری رکھا۔ آپ کی محفل میں لوگوں کی بڑی تعداد شامل ہوتی تھی جو آپ سے علم و حکمت حاصل کرتی اور روحانی فیض پاتی۔ آپ کی وفات سن 1166 میں ہوئی اور آپ کا مزار بغداد میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پر ہر سال لاکھوں زائرین حاضری دیتے ہیں اور آپ کی روحانی فیض سے مستفید ہوتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی کی تعلیمات اور روحانی اثرات نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ غیر مسلم دنیا میں بھی بہت گہرے ہیں۔ آپ کی تعلیمات نے دنیا بھر میں صوفیانہ فلسفے کو فروغ دیا اور لوگوں کو روحانی ترقی کی راہ دکھائی۔ آپ کا پیغام محبت، رواداری اور انسانی خدمت کا تھا، جو آج کے دور میں بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے دنیا کو بتایا کہ حقیقی روحانیت اللہ کی محبت اور اس کی مخلوق کی خدمت میں ہے۔ آپ کے پیروکار جو قادری سلسلے سے وابستہ ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی کی شخصیت، علم و عرفان اور روحانی مقام کا ذکر ہمیشہ لوگوں کی دلوں کو روشنی بخشتا رہے گا۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ کیسے ایک انسان اپنی روحانی ترقی، علم کی جستجو اور اللہ کی محبت میں زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ تھی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایک جھلک۔ آپ کی زندگی اور تعلیمات آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی تعلیمات ہمیں اللہ کی محبت، عاجزی اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتی ہے۔